بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب السفری، سفر کے ابواب۔ باب التقصیر فی السفری، سفر میں قصر کرنا۔ تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں، یعنی کہ تمام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ سفر میں قصر مشروع ہے۔ البتہ اس کے حکم میں اختلاف ہے کہ قصر ایک وجوبی حکم ہے یا استحبابی حکم ہے۔ احناف کے نزدیک قصر واجب ہے اور اتمام جائز ہی نہیں۔ کوئی یہ کہ سفر میں نماز پڑھ رہا ہے، چلو میرے اندر ہمت ہے، وقت ہے تو میں پوری 4 پڑھ لیتا ہوں، تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ سفر میں قصر واجب ہے اور اتمام جائز، الا یہ کہ وہ کسی مقامی امام کی اقتداء کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قصر ایک رخصت ہے۔ قصر ایک رخصت ہے، عمل کر لو، جس طرح مسافر کے لیے رخصت ہے روزہ نہ رکھنے کی، لیکن رکھ لے تو ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مریض کے لیے رخصت ہے لیکن رکھ لے تو، وہ کہتے ہیں اسی طرح قصر ایک رخصت ہے اور اتمام نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، امام شافعی کہتے ہیں۔ احناف کے دلیل ایک تو حدیث تحت الباب دیکھو، امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے، راوی کہتے ہیں سافرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فکانوا یصلون الظہر والعصر رکعتین رکعتین لا یصلون قبلها ولا بعدها، 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 رکعتیں پڑھتا۔ کہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں اگر میں اس سے پہلے یا بعد میں نماز پڑھتا تو لاتممتها، تو میں پہلے فرض پورا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی، یعنی کہ اس روایت سے ضمناً یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ پہلی والی سنتیں بھی نہیں ہیں اور بعد والی سنتیں بھی نہیں ہیں، لیکن آگے چل کے آئے گا اگر وقت ہے تو ان سنتوں کے پڑھنے میں رخصت ہے۔ پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو اس پہ کوئی وہ گناہ یا وبال نہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ چیزیں پڑھنی ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے فرض پورے کروں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس وقت کو وقت کے اندر گنجائش نہیں ہوگی یا دیگر معاملات ہوں گے تو سنتیں نہیں پڑھیں۔ آگے روایات آئے گا کہ روایات آئیں گی کہ فرضوں سے پہلے کی سنتیں یا فرضوں کے بعد والی سنتوں کو ادا کیا ہے، تو یہ یہیں پہ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ احناف کی دلیل ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ الصلاۃ، نماز پہلے پہل جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نماز سب سے پہلے جو فرض ہوئی تھی نا وہ 2 رکعتیں تھیں۔ اول ما فرضت رکعتان فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، نماز جب فرض ہوئی تھی تو 2 رکعتیں تھیں، تو سفر میں اسی کو برقرار رکھا گیا اور حضر میں اضافہ کر دیا گیا۔ یعنی کہ سفر میں جب آدمی جاتا ہے تو نماز اپنی اصل حالت پر لوٹ آتی ہے کہ نماز جب فرض ہوئی تھی تو اصل میں 2 رکعتیں تھے۔ اور آگے چل کے یہ روایات بھی آئیں گی کہ مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہوگا، کیونکہ مغرب کو دن کے وتر کہا گیا ہے کہ مغرب کو اگر ادا کرے تو 1.5 بنتا ہے اور 1.5 سے نماز مکمل نہیں ہوتی، تو مغرب کی پوری ہی پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح فجر کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے۔ قصر کا مطلب یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ لگا کہ قصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کو ادا کر دیا جائے، لفظی مطلب تو کم ہے نا، اگر یہ ہو تو پھر فجر کی بھی 1 پڑھے، لیکن ایسا مغرب کی کم از کم 1 مائنس کر دیں، 2 باقی رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتا رہی ہے کہ سفر میں قصر کا مطلب ہے نماز کا اصلی حالت پہ لوٹانا، اور مغرب اصل میں ہی 3 ہے اور فجر اصل میں ہی 2 ہے، صرف ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرائض ہیں وہ آدھے ہو جاتے ہیں۔ ایک نسائی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صلاۃ الجمعۃ رکعتان والفطر رکعتان والنحر رکعتان والسفر رکعتان، کہ عید الفطر، عید النحر اور سفر کی اور جمعہ کی جو نماز ہیں وہ کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں۔ اس طرح دیگر روایات ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی نسائی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں حضر میں 4 رکعت فرض کی ہیں،
ورکعتان فی السفر، اور سفر کے اندر کتنی؟ 2 رکعت۔ امام شافعی کہتے ہیں قرآن میں آیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ رخصت ہے کہ تم پہ حرج نہیں ہے کہ تم قصر کرو، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو۔ یہ الفاظ مباح کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وجوب کے لیے نہیں، کہ تم پہ کوئی جناح نہیں ہے۔ نفی جناح مباح کے لیے آتی ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ احناف نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں جناب نفی جناح جو ہے، جس طرح اس کی تعبیر مباح کے لیے کی جاتی ہے، اسی طرح اس کی تعبیر وجوب کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاں بھی سعی بین الصفا والمروہ ضروری ہے، لیکن قرآن میں آیا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اگر جناح سے مباح ثابت ہوتا ہے تو پھر یہاں پر آپ بھی کہیں کہ سعی بین الصفا والمروہ ضروری نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جو ہے نا، یہ آیت صلاۃ الخوف کے بارے نازل ہوئی، اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ معاملات جنگ کے ہیں۔ اس کے آگے دیکھا نہیں آپ نے خُذُوا حِذْرَکُمْ وَأَسْلِحَتَکُمْ، اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھو، یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ تقصیر کا جو معنی ہے، یہ تقصیر فی الکمیت نہیں، یہ تقصیر فی الکیفیت ہے۔ رکعتوں کی کمی مقصود نہیں، کیفیت مقصود ہے کہ اتنا پڑھو جتنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، اضافی چیزوں میں رکوع ہو جائے، تسبیحات یہ نہ ہو 5 پڑھیں اس میں 11 پڑھیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے آیت صلاۃ الخوف کے بارے میں کہ 1 رکعت ایک آدمی پڑھے، ایک گروہ پڑھے، پھر وہ جائے پھر دوسری رکعت، کہ قصر فی الکیفیت مراد ہے، قصر فی الکمیت مراد نہیں ہے۔ جواب آ گئی؟ اب آگے چل کے آئے گا کتنی مسافت میں قصر جائز ہے، کتنا سفر کرے۔ امام صاحب کے نزدیک 3 مراحل ہیں۔ 3 مراحل کا مطلب کہ 3 دن کا جو سفر ہے نا، 3 دن کا جو سفر ہے، اگر آدمی اتنا کرتا ہے تو وہ شرعی مسافر کہلائے گا، پھر اس پہ نماز قصر ہے۔ اور جیسے ہی وہ گھر کی حدود سے باہر نکلے گا وہ قصر شروع، یعنی کہ اگر کسی نے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کرنا ہو تو جیسے ہی وہ چنگی اس نے کراس کی، اپنی ٹول پلازا کراس کیا، اگرچہ وہ اپنے گھر سے صرف آدھا گھنٹہ دور ہے، لیکن اب وہ قصر شروع کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے 92 کلومیٹر سے کم کا سفر کرنا ہے تو پھر وہ جہاں پر بھی ہے وہ نماز پوری پڑے گا۔ امام ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سفر کی جو ہے کہ کتنے مسافت پہ بندہ شرعی مسافر بنے گا، وہ 16 فرسخ ہے صرف، کہ 16 فرسخ بندہ سفر کرے گا تو وہ شرعی مسافر بنے گا۔ پھر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 4 دن سے زائد اگر اس نے ٹھہرنا ہو تو قصر جائز ہی نہیں ہے۔ 4 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو قصر کرے گا، اگر 4 دن یا اس سے زائد ٹھہرنا ہے تو وہ مکمل پڑے گا۔ احناف کے ہاں 14 دن یا اس سے کم ٹھہرے گا تو قصر، اور اگر 15 یا اس سے زائد کی نیت ہو تو پھر وہ قصر نہیں کرے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی روایت بھی راوی کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے 2 رکعتیں ادا کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، فصلی رکعتین ومع عمر فصلی رکعتین ومع عثمان، اور حضرت عثمان کے ساتھ حج کیا 6 سنین من خلافتی، ان کی خلافت کے کتنے سال؟ 6 سال ان کی خلافت میں، یا 8 سال۔ فصلی رکعتین، تو وہ کتنی رکعتیں ادا کرتے رہے؟ 2 رکعتیں ادا کرتے۔ اب پچھلے باب میں نا ایک، یعنی کہ جس طرح امام شافعی کا موقف تھا کہ قصر رخصت ہے، ان کی ایک دلیل حضرت عثمان کی روایت بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ جاتے تھے تو پوری نماز پڑھتے تھے، قصر نہیں کرتے تھے۔ تو خیر میں نے وہ دلیل اس لیے ذکر نہیں کی کہ وہ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ یہاں آیا کہ حضرت عثمان کتنی ادا کرتے ہیں؟ 2 ادا کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جن روایتوں میں مکمل آیا وہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرے ہوں۔ یہاں ایک جواب یہ بھی دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنا گھر بنا رکھا تھا، اور ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ جہاں انسان کا اپنا گھر ہو وہ وہاں پہ پوری نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں گھر ہونا ضروری نہیں، رہائش کا ہونا ضروری ہے، اہل و عیال کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کے ہر شہر میں مکان ہے، تو اگر وہاں وہ جاتا ہے تو وہ وہاں ایک رہائشی کی حیثیت سے نہیں،
مثال کے طور پہ ایک شخص لاہور رہتا ہے، اس نے اسلام آباد مکان لیا ہوا کہ جب کبھی یہاں آؤں گا تو میں ایک آدھا دن یہاں ٹھہر سکوں، مستقل رہائش نہیں ہے، یا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو وہ وہاں جائے گا تو وہ شرعی مسافر رہے گا، وہ وہاں کا مقیم نہیں کہلائے گا، الا یہ کہ 14 دن ٹھہرنے کا، 14 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ اگلی روایت دیکھیں، محمد بن منقدر اور ابراہیم بن میسرہ دونوں نے حضرت انس بن مالک سے سنا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، مدینہ میں کتنے رکھتے ہیں؟ 4 رکھتے ہیں، اور ذوالحلیفہ میں عصر پڑھی 2 رکھتے ہیں، یعنی کہ ظہر سے 4 پڑھی ہیں اور جا رہے ہیں، سفر شروع ہے اور ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے ہیں تو کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں۔ شہر کی حد سے باہر نکل گئے ہیں تو اب قصر شروع کر دی جائے گی۔ فی کم تقصر الصلاۃ، کتنے سفر میں نماز کو قصر کیا جائے گا، یا کتنے دنوں تک نماز میں قصر کیا جائے گا، اس کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی۔ راوی کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ گئے تو 2 رکعتیں آپ نے ادا کری، تو کہتے ہیں میں نے حضرت انس کو کہا کم مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، کتنا قیام کیا مکہ میں؟ تو کہا 10، کتنے دن جی؟ 10 دن۔ اچھا، اب اسی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے ایک لائن نیچے 19 آتا، 19 دن قیام، یصلی رکعتین، کتنی رکعتیں ادا کی؟ 2 رکعت۔ ہو سکتا ہے یہ اس وقت کی بات ہو جب ابھی تک اس کی قصر نماز کے تفصیلی احکام نہ آئے ہوں، یا مدت مسافت کے تفصیلی احکام، یا پھر صورتحال یہ ہو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس، اور قطعاً اس روایت سے 19 سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ایک ہی جگہ پہ 19 دن قصر کیے، ہو سکتا ہے 4 دن اس شہر میں ٹھہرے ہوں، 5 دن وہاں ٹھہرے ہوں، کہ مکمل سفر 19 دن کا ہو۔ ایک آدمی 6 مہینے سفر میں رہا، وہ قصر کرتا رہے گا، کیونکہ اس نے ایک جگہ 14 دن وہ نہیں ٹھہرا، 15 دن وہ نہیں ٹھہرا، سمجھ آئیے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ 15 دن تک قصر جائز ہے، 19 دن تک قصر جائز ہے، یہ نہ سمجھنا، اس کا معنی یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور اب دیکھیں، وہ حضرت ابن عباس کا اپنا اجتہاد ہے، یہ جو آگے بات ہے کہ فنحن اذا اقمنا ما بیننا وبین 19، کہ 19 دنوں کے درمیان ہم 2 رکعتیں پڑھتے، اور اگر زائد ہو جاتے تو ہم اپنی نماز کو مکمل کرتے۔ اور ایک روایت حضرت علی کی کہ جو 10 ایام قیام کرے تم الصلاۃ، وہ نماز کو مکمل کرے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کے جو 15 دن کرے وہ نماز کو مکمل کرے، اور ہمارا مستدل یہ روایت ہے۔ اور باقی جتنی روایات ہیں یہ مختلف ادوار کی ہیں، مختلف واقعے کی ہیں، کہ ہوا یوں ہوگا کہ ایک سفر شروع ہے اور اس سفر کو 15 دن 19 دن گزر گئے ہیں، تو انہوں نے اجتہاد کر لیا کہ 19 دن تک جائز ہے، اس کے بعد جائز، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ اگر 14 دن یا کم ٹھہرنا ہے تو قصر کی جائے گی، 15 یا زیادہ ٹھہرنا ہے تو قصر ادا نہیں کی جائے گی، اتمام کیا جائے گا۔ اگلی روایت دیکھیں، وہی 19 دن والی روایت آ گئی، 19 دن 2 رکعتیں ادا کرتے رہے۔ فی التطوع فی السفر، سفر کے اندر نفل نماز پڑھنا۔ براء ابن عازب کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 18 سفر، میں نے 18 سفر کی، تو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سورج کے زوال کے بعد ظہر سے پہلے 2 رکعتوں کو چھوڑا ہو، میں نے یہ نہیں دیکھا، یعنی کہ نفل ادا کیے ہیں۔ اگلی روایت ابن عمر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ جب پڑھے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور جب نہیں پڑھے اور سفر میں تھے انہوں نے کہا کہ سفر میں نفل نہیں پڑھے، تو اس کی وضاحت کر دی۔ اگر وقت ہے، معاملات ہیں، آسانی ہے، خوف نہیں ہے تو پڑھ لیں، درست ہے، لیکن اگر نہیں پڑھتے تو وبال نہیں ہے۔ نفل کا مطلب وہ نماز جو فرض نہیں ہے، وہ سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، وغیرہ ذالک۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی یہ روایت کہ کہنا یہ تھا تب واؤف سفر، کہ آپ سفر میں نفل ادا کرتے تھے، اور اسی کے اندر آ گیا
کہ کچھ حضرات نے مسئلہ یہ نکالا کہ سفر میں آدمی نفل پڑھے، اور کچھ نے کہا نہیں جی وہ ادا نہ کرے، اور بہتر رائے یہی ہے کہ جو ادا کرے گا اس کے لیے افضل ہے، اور جو ادا نہیں کرے گا اس پر گناہ نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی سفر میں 2 رکعتیں، اور اس کے بعد والی بھی 2 رکعتوں کو ادا کیا، اس کے بعد بھی 2 رکعتوں کو ادا۔ اب ظہر سے پہلے تو سنتیں موقدہ ہوتی ہیں 4، لیکن پیچھے ذکر آیا کہ وہ 2 رکعتیں ادا کی تھیں، ہو سکتا ہے وہ ظہر کی نماز نہ ہو، وہ کسی اور تحیۃ الوضو ہو، جسے راوی نے ظہر سے پہلی سنتیں کہہ کے بیان کیا، جبکہ ہم یہ بات پیچھے روایات میں پڑھ آئے ہیں کہ ظہر سے پہلے جو سنت موقدہ کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 4، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی منقول ہے۔ اگلی روایت پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اس باب میں بہت سی روایات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں نمازیں پڑھی ہیں۔ حضر میں نماز پڑھی ہے ظہر کی 4 اور اس کے بعد 2، لیکن سفر میں ظہر کی بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی اور عصر کے بعد کوئی رکعت نہیں پڑھی۔ مغرب سفر و حضر میں برابر ہیں 3 رکعتیں، حضر اور سفر میں اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وہی وتر النہاری، اور اسے دن کے وطر کہتے ہیں، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، یعنی کہ عصر کے بعد سنت موقدہ نہیں ہے، اس لیے عصر کے بعد نماز ادا نہیں کی، اور عصر کے بعد نفل جائز ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی سفر میں، اور اس کے بعد والی 2 سنت موقدہ کو بھی ادا کیا۔ تطوع کا یہاں مطلب ہے جو فرض نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ مغرب کی بعد والی 2 سنتیں چھوڑ دیں اور 2 نفل ادا کی۔ یہاں تطوع کا مطلب یا نفل کا مطلب وہ ہے جو فرض کے مقابلے میں۔ 2 نمازوں کو جمع کرنا، اگر وقت میں تنگی ہے یا سفر پہ جانا ہے تو پہلی نماز کو آخری وقت تک مؤخر کریں اور دوسری کو پہلی نماز، اسے جمع سوری کہتے ہیں، یہ ہم نے مسئلہ پہلے پڑھا ہے۔ تو جمع سوری جو ہے احناف کے ہاں بالکل جائز ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ ظہر دوپہر کو اگر سفر میں نکلنا ہے تو آپ سفر شروع کریں، ظہر سے پہلے آپ سفر میں نکل گئے ہیں، آپ سفر جاتے رہیں، ظہر تب پڑھیں جب آخری وقت آ جائے، تاکہ ظہر پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت شروع ہو اور پھر آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب کو مؤخر کریں عشاء تک۔ تو راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تھے، اگر وہ زوال شمس سے پہلے سفر شروع کرتے تو اخر الظہر الی ان یجمعها الی العصر فیصلیہما جميعا، تو ظہر کو مؤخر کرتے تاکہ عصر کے ساتھ ملا کے اسے پڑھ لیتے، اور اگر زوال شمس کے بعد کرتے تو پھر عصر کو جلدی پڑھتے ظہر کے ساتھ، بات وہی ہے، اور ظہر اور عصر کو جمع کرتے۔ اگر مغرب سے پہلے سفر کرتے مغرب کو مؤخر کرتے، اور اگر مغرب کے بعد سفر کرتے تو عشاء کو جلدی پڑھتے، عشاء کو یعنی کہ پہلے وقت میں ہی پڑھ لیتے، فصلاها مع المغرب، تو اب پھر اسے مغرب کے ساتھ پڑھتے، یعنی کہ اگر مغرب کے بعد سفر شروع کیا، مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، اب سفر کے لیے جانا ہے، اب عشاء میں وقت ہے تھوڑا سا، تو اب عشاء کا وقت جیسے ہی شروع ہو نماز پڑھ کے آپ سفر کے لیے نکل جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگلی روایت بھی کچھ اسی طرح ہی، اس سے اگلی روایت دیکھیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے استغیث علی بعض اہلی، ان کے اہل میں سے نا کسی نے مدد مانگی، فجد بہ السیر، تو انہیں سفر کے لیے جلدی جانا پڑا، تو انہوں نے مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی، پھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا فجمع بینہما، تو مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا، پھر انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرتے تھے جب سفر کے لیے جلدی روانہ ہونا ہوتا۔